تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 195. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین بز، آپ ادیان عالم کی برگردانی کر ڈالیے، پھر مذاہب سابقہ میں عورت کی حیثیت کا جائزہ لیجئے. کوئی آپ کو گناہوں کی دیوی کہتا ہوا ملے گا تو کوئی مصیبتوں کا سر چشمہ بتلاتا ہوا ملے گا. کہیں وہ شہوانیت اور نفس پرستی کا مرکز بنتی ہوئی دکھائی دے گی تو کہیں شوہروں کی چتا پر جلتی ہوئی نظر آئے گی. چنانچہ اگر عورت علماء یہود کے دروازے پر اپنی محبت کی بھیک مانگنے جاتی ہے تو اسے بدی کی جڑ اور مصیبتوں کا مغمہ قرار دے کر دھتکار دیا جاتا ہے. اگر علماء مسیحیت کے سامنے اپنی عصمت کی حفاظت کے خاطر دامن پھیلاتی ہے تو اس کا استقبال شہوانیت اور نفس پرستی سے کیا جاتا ہے. اور اگر ہند کے پنڈتوں کی در کی خاکی چاندتی ہے تو اسے شوہروں کی چتا پر جلنے کا فتویٰ ملتا ہے. مگر جب یہ کمزور و ناتوا، بے کس و مجبور اور در در کی ٹکرائی ہوئی دوشیزائیں اقوام عالم کے ہاتھوں ستائی جا چکی تو خدائی قانون ان مع العسر یسرا کے روح سے سطح ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود ہوا کہ جس نے معصوم دوشیزاؤں اور مغموم بیواؤں کو ظالم اقوام کی چنگل سے چھڑا کر ان کو وہ حقوق عطا کیے جن سے ادیان عالم نے انہیں محروم کر رکھا تھا. چنانچہ اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں آتی ہے تو اسلام من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار کا پروانہ دیتا ہے. اور اگر یہ عورت ماں جیسی عظیم ہستی کی شکل میں آتی ہے تو اسلام ان الجنت تحت اقدام امہاتکم کا ملتا سناتا ہے. اور اگر یہ بیوی جیسی شریک حیات کی شکل میں آتی ہے تو اسلام وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا حکم دیتا ہے. سامعین مکرم، اسلام نے زندگی کی گہما گامی اور نشیب و فراز میں مرد و عورت میں سے ہر ایک کو دوسرے کا معاون و مددگار قرار دے کر زندگی کے بارے گرا کو دونوں کے کانوں پر ڈالا ہے اور انہیں ذلت و پستی سے اٹھا کر بامی عروج پر پہنچا دیا. چنانچہ عقائد و عبادات، اخلاق و عادات، معاملات اور تعلقات کے تمام شعبوں میں انہیں وہ حقوق عطا کیے جن سے ادیان عالم نے انہیں محروم کر رکھا تھا. جہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ترکے سے عورت کو محرومی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.